بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کرونا کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے مشکل حالات ہیں، اور اس مشکل میں ہم احتیاط کے ذریعے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، صفائی کا خیال رکھیں، احتیاط برتیں اور اسلامی قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کریں تو ہم مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام، اسلام میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ کورونا میں اگر ہم بے احتیاطی کریں گے، گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نکلیں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، فاصلے کی رعایت نہیں کریں گے، ماسک اگر نہیں پہنیں گے، ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کریں گے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جان بوجھ کر ایسا عمل اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لہٰذا کوشش کریں اجتماعات میں شرکت نہ کریں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں، ہاتھوں کو دھوئیں، ماسک پہن کر کے رکھیں، ماحول میں جتنی احتیاط ہو سکے احتیاط کر سکیں تو ہم نہ فقط گناہ سے بچیں گے بلکہ ہمیں خداوند تعالیٰ اجر دے گا۔ اس نیت سے اگر ماسک پہنیں کہ ہمارے ماسک کے ذریعے اس بیماری سے کئی لوگ خدا کی مخلوق بچے گی، تو یہ ماسک پہنا عبادت شمار ہوگا، یہ ہاتھوں کو دھونا عبادت شمار ہوگا، یہ فاصلے کی رعایت عبادت شمار ہوگی۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، انسانیت کو مشکلات سے بچانا ہے، انسانیت کو ضرر سے بچانا ہے۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچائے یا اپنے آپ کو ضرر اور نقصان پہنچائے۔ اگر ہم بے احتیاطی کریں گے تو ہماری بے احتیاطی کسی دوسروں کو نقصان پہنچے گا اور پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ نہ فقط ہم اس کے ذمہ دار ہیں بلکہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آئیں مل کر کے معاشرے میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے، تعاونوا علی البر والتقوی کر کے ہم اس معاشرے کو، اس ملک کو، اس دنیا کو مشکلات سے نکالیں۔ اگر ہم احتیاط کریں گے دنیا مشکلات سے نکلے گی، خدا کی مخلوق کو مشکلات سے بچائیں گے۔ خدا کی مخلوق کو جب مشکلات سے بچائیں گے تو ہمارا پروردگار ہم پہ راضی ہوگا، اور جو ہم پر راضی ہو جائے گا خداوند تعالیٰ تو نعمتیں ہم پر نچھاور کرے گا، برکات ہم پہ نازل کرے گا، ہماری مشکلات کو دور کرے گا۔ ہم خدا کی طرف جب ہم احتیاط کریں گے خدا کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو خدا اس کی طرف، جب وہ ایک قدم بڑھا رہا ہوتا ہے خدا اس کی طرف 10 قدم چل کر کے آتا ہے۔ صرف تشبیہ کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں۔ تو آئیں اس معاشرے کی مشکلات کو کم کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یہاں کے جو محکمہ صحت ہے، جو یہاں ہیلتھ منسٹری ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ تعاون نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ تعاون ہے۔ ہم جب اپنی اجتماعی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو گویا ہم اپنے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے درخواست ہے خدایا تمام انسانوں کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھ، جو مبتلا ہو گئے ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں احتیاط برت سکیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام ہدایات پر عمل کر سکیں جو اس بیماری سے بچنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔